بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ آج سے قرآن پاک کا درس شروع کر رہے ہیں اور اس کا پہلا پارہ ہے۔ پہلے پارے کی پہلی سورت فاتحہ۔ آج سے انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کا درس شروع ہوگا۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ آسمانی کتاب ہے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے اتاری گئی اور انسانوں کو ضلالت سے، گمراہی سے اور انسانوں کو اندھیروں سے، ظلمات سے نکال کر رب کائنات کی طرف ہدایت لانے کے لیے اور ہدایت کی راہ پر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب نازل فرمائی، اور اس کتاب کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ بہت کم ہے۔ تو ہدایت تب ملے گی جب ہم اس قرآن کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور آخری درجے کا جو کام ہے وہ اس قرآن پاک کی تعلیمات کو دنیا میں عام کریں گے، پھیلائیں گے، تاکہ عالم انسانیت، عالم مخلوقات کوئی بھی قرآن کے فیض سے محروم نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن پاک کے خود شان میں بھی یہی فرمایا ہے، جس کا مقصد ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے جو ہدایت ہے۔ تو ہدایت ان کو ملے گی جو قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ تو اسی مقصد کے لیے ہم نے قرآن پاک کا یہ درس شروع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہماری سعی اور کوشش کو انسانیت کی ہدایت کے لیے اور ہماری ہدایت کے لیے اور عوام الناس کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ قرآن پاک کی شروعات جو کتابی صورت ہے اس میں سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی صورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سراسر تعریف اور توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے فضائل کو بیان کریں گے کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کے لیے احادیث مبارک میں آتا ہے کہ یہ 7 مثانی اور قرآن العظیم ہے، اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ اگر آسمانی سب کتابوں کا علم قرآن میں جمع کیا گیا اور قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں جمع کیا گیا، اور سورہ فاتحہ کا سب علم جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جمع کیا گیا، تو اس سے استعانت مراد ہے کہ اللہ سے انسان اپنا تعلق جوڑے۔ ان 2 آیتوں میں استعانت، اللہ سے مدد مانگنے کا ذکر ہے۔ تو انسان کے آنے کا مقصد معرفت اللہ ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو پہچاننا، یہ مقصد ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے فضائل میں سے یہ بھی فضیلت ہے کہ اگر کوئی انسان بیمار ہو، اس کو پڑھ کر سورہ فاتحہ دم کر کر پلایا جائے یا دم کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کی برکات سے اللہ پاک اس کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب کرتے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت قرآن میں جو مکمل طور پر سورہ فاتحہ نازل کی گئی،
اور قرآن میں سب سے پہلے شروعات ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم اس کے سلیس ترجمے کو پڑھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا سلیس ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ الحمد الحمد، سب تعریف اللہ کے لیے، للہ، اللہ کے لیے۔ حمد جو ہے وہ تعریف کے معنی میں ہوتا ہے کہ تعریف جو بھی ہے وہ اللہ کی ہے۔ بسم اللہ، بے اسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، اسم اللہ کا اسم ہے، بے اسم اللہ، اللہ کے اسم سے، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں ہم، شروع کرتا ہوں میں۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت رحم کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے، اسی اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ جو بھی کام، کوئی بھی کام ہو، شروع کیا جائے تو اس کو بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے تو اس کام میں برکت ہوتی ہے۔ حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ جس کام کو بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کی ابتدا کو بہتر بناتے ہیں۔ جو بھی کام شروع کیا جائے بسم اللہ سے اس میں ایک برکت ہوتی ہے۔ الحمد، یہ تعریف کے الفاظ ہیں کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعریف کو جگاتی ہے۔ ساری تعریف اللہ کی ذات کو جگاتی ہے اور اسی کے لیے خاص ہے۔ قرآن پاک میں بہت جگہ سے، بہت ساری آیات میں، بہت ساری مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف مختلف الفاظ میں بیان کی ہے۔ رب العالمین، تبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اچھے پیدا کرنے والے ہیں۔ تو یہ حمد، تعریف اللہ کی ذات کو جگاتا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ رب العالمین، جو پالنے والا ہے جہانوں کو، رب کہتے ہیں اس ذات کو جو انسان کی ضروریات کو پورا کرے، ضروریات زندگی کو پورا کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ رب العالمین، سارے جہان والوں کی، جتنے بھی جہان میں مخلوقات ہے، ساری مخلوقات کے رب اور ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے والے اکیلے اللہ ہیں۔ الرحمن الرحیم، وہ نہایت ہی رحم کرنے والے اور نہایت ہی مہربان ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ رحمان جو ہے وہ عام ہے اور رحیم جو ہے وہ خاص ہے، اپنے خاص بندوں پر بھی مہربان ہے اور ساری مخلوقات پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے حساب کے دن کا۔ اللہ تبارک و تعالی حساب لینے پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالی میزان عدل لگائیں گے اور انسان کے اعمال ناموں کو تولا جائے گا، اور جس کے اعمال نامے وہ وزنی ہو جائیں گے وہ خوشی خوشی سے جنت میں جائے گا، اور جس کے نامہ اعمال ہلکے ہو جائیں گے تو وہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو یہ قیامت کے دن کا، یہ قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ہوگا اور بہت بڑا دن ہوگا۔ اسی دن سے تمام انبیاء کرام نے اور صلحاء نے انسانیت کو ڈرایا ہے کہ اس دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا اور اللہ کی میزان عدل قائم ہوگی۔ بنضع الموازین القسط لیوم القیامہ ولا تظلم نفس شیئا فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ اما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ تو بہت قرآن پاک کی آیات میں
عدل کے دن کو، میزان کے دن کو، قیامت کے دن کو بیان کیا جائے، تو اس دن کا مالک کون ہوگا، کون ہوگی وہ ہستی، وہ ذات کون ہوگا، کون سی وہ ذات ہوگی جو اس دن کو قائم کرے گا اور اتنی مخلوقات سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ سب سے پہلے حساب شروع ہوگا، انسانیت میں سے کفار ہوں گے اور پھر مسلمان ہوں گے، ان کا حساب ہوگا، ان کے اعمال نامے توڑے جائیں گے، اور اس کے بعد یہاں تک کہ جانوروں کا بھی عدل کیا جائے گا۔ کسی جانور نے کسی کو تکلیف دے ہوگی تو دوسرے جانور سے اس کو اتنی تکلیف کا ازالہ کروایا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا دن ہے، قیامت کا دن ہے۔ اس کے جو مالک ہیں وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی جو محبت ہے وہ اطاعت میں ہے، اور اللہ کا جو فیض اور غضب ہے وہ نافرمانی سے بچنے میں ہے۔ تو ہمیں دونوں طرح کی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بھی انسان بچے اور اللہ کی اطاعت بھی کرے۔ اطاعت محبت اور نافرمانی سے بچنا اس کی طاقت کے اندازے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی اس حاکمیت کو بیان فرمایا کہ وہ اس دن کے حاکم اور بادشاہ وہ اللہ ہوں گے، اور وہاں ضرور میزان عدل قائم ہوگی۔ یہاں انسان کوئی کسی کا اگر حق بھی کھا جائے اور کوئی انسان کسی کا کچھ دبا جائے، لیکن قیامت کے دن میزان عدل میں ایک مثقال حبت، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز کسی کا حق ہوگا اور کوئی ناانصافی ہوگی، کوئی اللہ کی نافرمانی ہوگی، کوئی گناہ ہوگا، تو اس کو عدالت کی ترازو میں لایا جائے گا۔ ترازو ہوگی، اس میں تولا جائے گا، انسان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ بنضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی آیت پر آخر میں بخاری شریف میں چیپٹر قائم کیا ہے، حدیث کا باب بندھا ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ تو مالک یوم الدین، مالک ہوگا قیامت کے دن کا، مالک ہوگا قیامت کے دن کا۔ تو مالک کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ پہلے اپنی رحمان اور رحیم صفت کو بیان کیا، پھر مالک صفت کو بیان کیا۔ یہ اللہ کا اسم، اللہ ذاتی اسم ہے، اور رحمان، رحیم، مالک، رب، یہ سارے اس کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ نے دنیا میں بھی اپنے جو ہے حاکمیت کو بیان کیا۔ رب العالمین، سب سے بڑا جہان میں پالنے والا جو ہے، ساری جہان کو پالنے والا وہ اللہ ہے، رب العالمین ہے، وہ رب اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ پھر آخرت میں بھی بیان فرمایا کہ آخرت میں بھی سب انسانیت کو، ساری مخلوقات کو آخرت میں بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس کو حساب اور کتاب دینا ہے۔ تو اللہ کی تعریف سے شروع ہو کر اللہ کی مالکیت تک، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو آگے جو آیتیں آ رہی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص آپ سے ہی آپ کی ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ نعبد، ایاک نعبد، خاص آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ و ایاک نستعین، اور خاص آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو خاص کا لفظ اس لیے لایا گیا کہ عبادت جو ہے وہ بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات کی ہے، اور استعانت، مدد طلب کرنا، وہ بھی صرف اللہ کی ذات کی ہے۔ اللہ سے ہی مدد طلب کی جاتی ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کی مخلوق سے مدد طلب کرنا شرک ہے اور حرام ہے۔ اور عبادت بھی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی جاتی ہے۔ اللہ کی عبادت میں بھی جس طرح ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا جاتا، اسی طرح اللہ کی عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کیا جاتا۔ عبادت بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ نعبد کا و نستعین کا اس طرح بھی کہا جا سکتا تھا،
لیکن مفعول بہ کو مقدم اس لیے کیا گیا تاکہ اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ ایاک نعبد، خاص کہ اللہ آپ کی عبادت ہے، آپ ہی اس قابل ہو کہ ہم آپ کے سامنے سر پر سجود ہوں۔ عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ اللہ کے لیے ہی ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس طرح نہیں کہ اللہ کے لیے بھی عبادت ہے اور اللہ سے بھی مدد طلب کی جائے، نہیں، اللہ ہی کے لیے عبادت ہے اور اللہ ہی سے مدد طلب کی جائے گی۔ استعانت، مدد طلب کرنا، اللہ کی ذات کو جھکاتا ہے اور اسی سے مدد طلب کی جائے گی۔ عبادت میں یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھنا، نماز تو عبادت ہے سجدہ کرنا، نظر کا ہونا، نظر کا باس باسنا اور اللہ کے نام پہ ساری چیزیں دینا، یہ ساری عبادات میں شامل ہیں۔ تو جتنے بھی جو ہے خیرات ہیں اور جتنے بھی نظر ہے، یہ ساری اللہ کے لیے ہوگی۔ جس طرح حج اور روزہ اور نماز اللہ کے لیے ہے، اسی طرح ساری عبادت اللہ کے لیے ہوگی۔ اور عبادات میں یہ بھی ہے کہ جس طرح بدنی عبادت ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے، تو اس طرح مالی عبادات جتنی بھی ہوں گی وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہوں گی۔ تو مالی عبادات میں زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہے، نظر ہے، نیاز ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہوں گی، اس میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا جائے گا اللہ کی ذات کے ساتھ۔ ایاک نعبد، ہم خاص اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، اور خاص اللہ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مدد طلب کرنے کے جو بھی مواقع ہوتے ہیں ان موقعوں پہ اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ غم میں، رنج میں، پریشانی میں، مصائب میں، مشکلات میں، بیماری میں، جہاں جہاں انسان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہاں اللہ سے ہی مدد طلب کی جائے گی۔ یا اللہ آپ ہماری مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مدد کے الفاظ قرآن پاک میں، حدیث میں وہ سکھلائے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا ظلمنا انفسنا، اس طرح اللہم انا نستعین، اس طرح مدد کے الفاظ ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، ہدایت عطا فرما ہمیں، اہدنا، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہدایت دے، سیدھے راستے پہ چلا۔ الصراط المستقیم، صراط وہ راستہ ہوتا ہے جس پہ چل کر انسان منزل کامیابی تک پہنچتا ہے، المستقیم وہ سیدھا راستہ ہوتا ہے۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ جس راستے پر چل کر انسان اپنے منزل مقصد تک پہنچ جائے۔ اور منزل مقصد ہے کیا؟ منزل مقصد اللہ تک پہنچنا اور اللہ کی رضا کو پہنچنا اور جنت میں پہنچنا، یہ انسان کا منزل مقصود ہے۔ اور سیدھا راستہ وہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر آپ نے انعام کیا۔ صراط الذین، وہ راستہ ان لوگوں کا ہے، انعمت، نعمتیں فرمائیں جن پر، علیہم، نعمتیں کی آپ نے، علیہم جن کے اوپر، وہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ نے نعمتیں فرمائیں۔ چنانچہ قرآن پاک کی دوسری آیت میں ان کی تصریح موجود ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا، وہ انبیاء میں سے ہیں، نبیوں میں سے، من النبیین والصدیقین، اور سچار لوگوں میں سے،
جو جنہوں نے انبیاء کا ساتھ دیا، نبیوں کا ساتھ دیا، سچے لوگ، والشہداء، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، والصالحین، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی ساری زندگی راہ حق میں بسر کر دی، اللہ کے راہ میں انہوں نے اپنی ساری زندگی لگا دی اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں وہ چلتے رہے، وہ ان کو صلحاء کہا جاتا ہے، صالحین کی جماعت۔ تو اے اللہ ہم ان کا راستہ چاہتے ہیں کہ جن پر آپ نے انعام فرمائے، الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پہ ہمیں چلا جن کے اوپر آپ نے انعام فرمائے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پہ ہمیں چلائیے جن کے اوپر انعام کیے ہیں آپ نے، غیر المغضوب، نہ ان کے راستے پہ چلا ہمیں جن پہ آپ کا جو جن کے اوپر آپ کا غضب ہوا، مغضوب ہوئے، ولا الضالین، اور نہ ان کے راستے پہ چلا جو گمراہ ہوئے۔ اے اللہ ہمیں جو غضب کیے گئے، جو آپ کے غیظ میں آئے، آپ کے جو ہے وہ غصے کے نیچے آ گئے اور آپ نے ان کے اوپر دنیا اور آخرت میں عذاب کے فیصلے فرمائے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچائیے گا، ولا الضالین، اے اللہ نہ ہمیں ان کے راستوں پہ چلا جو گمراہ ہوئے، گمراہ لوگوں کے اور گمراہ فرقوں کے اے اللہ راستے سے بھی ہمیں بچائیے۔ وہ کون تھے جو اللہ کے غیظ اور غضب میں آئے اور گمراہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات سے اپنا منہ پھیرا اور اپنے نفس کی ہوا پر، خواہشات نفسانی پر زندگی ساری گزار دی۔ وہ چاہے انبیاء سابقین کی امم ہوں یا حضور علیہ السلام کے بعد کے انسان ہوں، جنہوں نے اپنی نفسانی خواہش پہ جو ہے زندگی گزاری، اسلام کو قبول نہ کیا۔ جس طرح مکہ میں مشرکین تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور بڑے بڑے سردارین کفار حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، یہ سارے گمراہ ہو گئے۔ اور اس سے پہلے یہود تھے اور نصارہ تھے جنہوں نے رائے حق سے منہ موڑا اور اللہ کے پیغام کو نہیں مانا۔ اے اللہ ہم ایسے بڑے بڑے پرفتن لوگوں سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، ہمیں ان کے راستے سے بچا لیجیے گا۔ تو یہ سورہ فاتحہ قرآن کی ایک سورت بھی ہے اور دعا بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے۔ اس کو جس بھی مقصد کے لیے پڑھا جائے اس میں سب چیزیں موجود ہیں، اور انسانیت کے لیے ہدایت بھی ہے اور اس میں ہدایت کی دعا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔